قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی کے انتقال پر اظہار تعزیت کے لیے وزیراعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر قطر روانہ۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے تعزیتی ملاقات کریں گے۔ قطری شاہی خاندان اور قطری عوام سے سابق امیر قطر کی وفات پر اظہار تعزیت کریں گے۔ سابق وزیراعظم نواز شریف بھی وزیراعظم کے ہمراہ ہیں۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار اور وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ بھی وزیراعظم کے ساتھ ہیں۔ مشرق وسطی میں جنگ کے شعلے پھر بھڑک اٹھے۔ آبنائے ہرمز میں جھڑپیں، امریکی فوج کی ایران کے خلاف نئی کارروائی۔ ایران کے بھی جوابی وار، کویت، بحرین اور اردن میں جوابی حملے۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق بندر عباس اور جزیرہ کشم میں متعدد دھماکے۔ مہشر میں واقع زرعی واٹر پمپنگ اسٹیشن پر امریکی حملے میں ایک شخص جاں بحق، 4 افراد زخمی۔ امریکی سینٹ کام کے حملوں کی تصدیق، کہا کارروائی میں ایرانی فضائی دفاعی نظام، ساحلی ریڈار سائٹس، میزائل اور ڈرون صلاحیتوں سمیت چھوٹی کشتیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں میں امریکی لڑاکا طیاروں، بحری جہازوں، یک طرفہ حملہ آور فضائی ڈرونز اور پہلی مرتبہ حملہ آور سمندری ڈرونز کا استعمال کیا گیا۔ یہ کارروائیاں خطے میں بحری سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے کی گئی۔ ایران کا کویت میں امریکی فوج کے میزائل یونٹ، 2 فضائی اڈوں پر حملہ۔ کویت آئل کمپنی کے ڈرلنگ پلیٹ فارم پر بھی ڈرون حملہ، 1 کارکن زخمی۔ 3 سرحدی پوسٹیں بھی حملوں کی زد میں آئی۔ کویتی فوج نے حملوں کی تصدیق کر دی۔ اردن کے شہزادہ حسن ایئر بیس پر ایندھن کے ٹینکوں اور اسلحہ ڈپو میں آگ لگی۔ بحرین میں شیخ عیسیٰ ایئر بیس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ آبنائے ہرمز میں 2 جہازوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی بیمار ذہنیت کے حامل وعدے کی پاسداری نہیں کرتے۔ آبنائے ہرمز تجارتی جہازوں کے لیے کھلی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا NBC کو انٹرویو، کہا ایران نے گزشتہ روز ڈیل پر رضامندی ظاہر اور ایٹمی پروگرام سے دستبرداری پر اتفاق کیا۔ وہ کمرے سے نکلے اور 1 گھنٹے کے اندر جہاز پر ڈرون حملہ ہوا۔ امریکی وزیر برائے جنگ پیٹ ہیگس نے کہا کہ ایران کو مفاہمتی یادداشت کی پاسداری کا موقع دیا، لیکن وہ وعدوں پر عمل کرنے میں ناکام رہا۔ ایران کو حملوں کی قیمت چکانا ہوگی۔ ایران نے غلط فیصلہ کیا، وہ نتائج بھگت رہا ہے۔ ایران کے مفاد میں بہتر ہے کہ وہ معاہدے کی پاسداری کرے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا مشرق وسطی کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار، کہا حملے فوری طور پر بند ہونے چاہیے، تمام مسائل کو سفارتکاری کے ذریعے حل کریں۔ پاکستان کے خطے میں کشیدگی پر اظہار تشویش، فریقین سے وعدوں کی پاسداری کی اپیل۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا تمام فریق تحمل کا مظاہرہ اور فوری کشیدگی کم کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ برادر ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد ناگزیر ہے۔ پاکستان خطے میں امن، استحکام اور کشیدگی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ آذان کی تکمیل میں باعث شہادتوں کی یاد کا دن، پاکستان سمیت دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری آج یوم شہدائے کشمیر منا رہے ہیں۔ صدر وزیراعظم کا کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت جاری رکھنے کا عزم۔ صدر زرداری نے کہا کہ 9 لاکھ سے زائد بھارتی قابض افواج نے جموں کشمیر میں کشمیری عوام کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ بھارت غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں جبر و استبداد فوری طور پر بند کرے۔ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں حق خود ارادیت کشمیری عوام کا ناقابل تنسیق حق ہے۔ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل